لاہور کی وہ تنگ گلیاں جہاں سورج کی روشنی بھی کبھی کبھی راستہ بھول جاتی تھی، ہمیشہ ایک عجیب سی اداسی اوڑے رہتی تھیں۔ پرانی اینٹوں سے بنی دیواریں، چھتوں سے لٹکتے بجلی کے تار اور بارش کے بعد مٹی سے اٹھتی خوشبو، ان سب کے درمیان ایک چھوٹا سا مکان تھا جہاں زویا اپنے بیمار والد کے ساتھ رہتی تھی۔ رات کے پچھلے پہر جب پورا شہر نیند کی چادر اوڑھ لیتا، تب اس گھر کی ایک کھڑکی سے مدھم روشنی باہر جھانکتی رہتی۔ یہ روشنی صرف ایک بلب کی نہیں تھی، بلکہ ان خوابوں کی تھی جو زویا نے اپنی تھکی ہوئی آنکھوں میں چھپا رکھے تھے۔ بارش کی بوندیں کھڑکی کے شیشے سے ٹکرا رہی تھیں، ٹھنڈی ہوا کمرے میں داخل ہو کر پردوں کو ہلا رہی تھی۔ زویا اپنے پرانے لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھی تھی، اس کی انگلیاں مسلسل کی بورڈ پر چل رہی تھیں، مگر آنکھوں میں تھکن صاف دکھائی دے رہی تھی۔ وہ ایک گرافک ڈیزائنر تھی، لیکن اس کے لیے ڈیزائن صرف پیشہ نہیں تھا، وہ رنگوں کے ذریعے اپنی خاموشیوں کو زندہ رکھتی تھی۔ اس نے اسکرین پر بنے ایک اداس چہرے کو غور سے دیکھا اور آہستہ سے مسکرا دی۔ درد بھی عجیب چیز ہے، اس نے دل ہی دل میں سوچا، جب لفظ ساتھ چھوڑ دیں تو رنگ بولنے لگتے ہیں۔ اچانک دوسرے کمرے سے کھانسی کی آواز آئی۔ زویا فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے والد پروفیسر سلیم بستر پر نیم دراز تھے، کبھی اردو ادب کے مانے ہوئے استاد ہوا کرتے تھے۔ ان کی آواز میں ایسی کشش تھی کہ طالب علم گھنٹوں خاموش بیٹھ کر ان کی باتیں سنتے رہتے، مگر بیماری نے ان کے وجود کو کمزور کر دیا تھا۔ زویا نے ان کا کمبل ٹھیک کیا۔ ابو پانی دوں؟ انہوں نے کمزور سی مسکراہٹ کے ساتھ نفی میں سر ہلا دیا۔ تم ابھی تک جاگ رہی ہو؟ پروجیکٹ ختم کرنا ہے نا ابو، کل کلائنٹ کو بھیجنا ہے۔ پروفیسر سلیم نے اسے غور سے دیکھا۔ اپنی آنکھوں کے نیچے یہ سیاہ حلقے دیکھے ہیں کبھی؟ زویا ہنس دی۔ یہ میری محنت کے میڈلز ہیں۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے ابو اس کی تھکن محسوس کر لیتے ہیں، اس لیے وہ ہمیشہ ہنس کر بات ٹال دیتی تھی۔ کچن میں صرف آدھا کپ دودھ باقی تھا۔ زویا نے اسے گرم کیا اور چائے بنا کر واپس کمرے میں آ گئی۔ پروفیسر سلیم کھڑکی سے باہر بارش کو دیکھ رہے تھے۔ پتہ ہے زویا، انہوں نے آہستہ سے کہا، بارش ہمیشہ مجھے شاعری یاد دلاتی ہے، اور تم مجھے امید یاد دلاتی ہو۔ زویا خاموش ہو گئی۔ اس نے نظریں چرا لیں تاکہ آنکھوں میں اترنے والے آنسو والد نہ دیکھ سکیں۔ وہ رات دیر تک کام کرتی رہی، لیکن اس کے ذہن میں ایک ہی سوال گردش کرتا رہا۔ اگر اس ماہ کا پروجیکٹ وقت پر ختم نہ ہوا تو ابو کی دوائیں کیسے آئیں گی؟ گھر کا کرایہ کیسے ادا ہوگا؟ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ وقت ریت کی طرح اس کے ہاتھوں سے پھسلتا جا رہا ہے۔ دل ہی دل میں دعا مانگنے لگی، اے اللہ، میرے رنگوں میں اتنی طاقت دے دے کہ میں اپنے بابا کی مسکراہٹ واپس خرید سکوں۔ میں تھکنا نہیں چاہتی، بس مجھے ٹوٹنے سے بچا لے۔ لاہور کے دوسرے کنارے پر ایک اور دنیا آباد تھی۔ اونچی عمارتیں، چمکتی سڑکیں، مہنگی گاڑیاں اور وہ لوگ جنہیں شاید کبھی اندھیرے سے واسطہ ہی نہ پڑا ہو۔ انہی عمارتوں میں سے ایک کے سب سے اوپر والے فلور پر ایان اپنے شیشے سے بنے دفتر میں کھڑا شہر کو دیکھ رہا تھا۔ ایان ملک، بزنس کی دنیا کا ایک جانا مانا نام۔ اس کی کمپنی AZ کریٹو ہاؤس ملک کی سب سے بڑی ایڈورٹائزنگ ایجنسیوں میں شمار ہوتی تھی۔ لوگ اس کے ساتھ کام کرنے کا خواب دیکھتے تھے، مگر اس کے قریب رہنا آسان نہیں تھا۔ وہ سخت مزاج تھا، بہت سخت۔ اس کے نزدیک احساسات وقت ضائع کرنے کے مترادف تھے۔ سر، دبئی والے پروجیکٹ کی فائل پر پریزنٹیشن تیار ہے، اس کی سیکرٹری ہانیہ نے فائل میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ ایان نے ایک سرسری نظر ڈالی۔ یہ سب بے جان لگ رہا ہے۔ سر، یہ ڈیزائن نہیں، صرف مہنگے رنگ ہیں، ان میں روح نہیں ہے۔ ہانیہ خاموش ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ ایان جب ناراض ہوتا ہے تو پورا آفس سانس روک لیتا ہے۔ اسی دوران ایک اور فائل اس کے سامنے رکھی گئی۔ یہ ایک فری لانسر کا پورٹ فولیو ہے۔ ایان نے بے دلی سے فائل کھولی، مگر اگلے ہی لمحے اس کی نظریں جیسے ٹھہر سی گئیں۔ سادہ مگر دل کو چھو لینے والے ڈیزائنز، ہر رنگ میں ایک کہانی چھپی تھی، ہر تصویر میں درد سانس لے رہا تھا۔ یہ کس نے بنایا ہے؟ زویا سلیم۔ ایان چند لمحے کے لیے خاموش رہا،
پھر پہلی بار اس کی آواز میں دلچسپی ابھری. اس لڑکی کو کل صبح میرے آفس بلاؤ. اگلی صبح زویا پہلی بار اس بلند عمارت کے سامنے کھڑی تھی. اس نے اپنے سادہ کپڑوں پر نظر ڈالی اور پھر شیشے کی چمکتی دیواروں کو دیکھا. اسے محسوس ہوا جیسے وہ کسی اور ہی دنیا میں آ گئی ہو. ریسیپشن پر موجود لڑکی نے اسے اوپر بھیج دیا. جب وہ ایان کے آفس میں داخل ہوئی تو وہ کسی پر غصے سے بات کر رہا تھا. مجھے بہانے نہیں چاہیے، پروجیکٹ کل ہر حال میں مکمل ہونا چاہیے. اس نے فون بند کیا اور پہلی بار زویا کی طرف دیکھا. سادہ لباس، تھکی ہوئی آنکھیں، مگر ان آنکھوں میں عجیب سا وقار تھا. بیٹھو. زویا خاموشی سے بیٹھ گئی. ایان نے اس کا پورٹ فولیو اٹھایا. تمہارے ڈیزائنز اچھے ہیں مگر یہاں جذبات نہیں چلتے، یہاں صرف رزلٹ اہم ہوتا ہے. کیا آپ کر پائیں گی؟ زویا ایک لمحے کے لیے اپنی دھڑکن کو سنبھالا. اس کی انگلیاں ہلکا سا کانپ رہی تھیں مگر آنکھوں میں عجیب سا یقین اتر آیا. اس نے ہمت کر کے جواب دیا، سر بزنس بھی انسانوں کے لیے ہی ہوتا ہے اور انسانوں کے پاس دل ہوتا ہے. اگر ڈیزائن دل کو نہیں چھوئے گا تو بزنس کیسے چلے گا؟ ایان چند لمحے کے لیے خاموش رہا. شاید پہلی بار کسی نے اس کے سامنے اتنی ہمت سے بات کی تھی. اس کے الفاظ میں بناوٹ نہیں تھی، شاید اسی لیے اثر تھا. تم جانتی ہو میں لوگوں کو ایک غلطی پر نوکری سے نکال دیتا ہوں. سر جس کے پاس کھونے کو کچھ نہ ہو وہ صرف پانے کی کوشش کرتا ہے. میں اپنی پوری جان لگا دوں گی. اس کی دھیمی آواز تھی مگر لفظوں میں ایسا وزن تھا جو سیدھا دل پر اترتا چلا گیا. ایان کے لبوں پر بے اختیار ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی. تم عجیب ہو. شاید. اسی لمحے ایان نے فیصلہ کر لیا کہ یہ لڑکی اس کی کمپنی کے لیے صرف ایک ڈیزائنر نہیں بننے والی، وہ اس کی زندگی بدلنے والی تھی. اسی شام آفس میں ایک نئی ہلچل مچی ہوئی تھی. مس سارا واپس آ گئی ہیں. ہانیہ کی آواز سنتے ہی پورا اسٹاف سیدھا ہو کر بیٹھ گیا. سارا، ایان کی منگیتر، خوبصورت، تعلیم یافتہ اور امیر خاندان سے تعلق رکھنے والی لڑکی، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی سرد موہری تھی. وہ سیدھی ایان کے کیبن میں داخل ہوئی. تم نے میری کالز کیوں اگنور کی؟ ایان نے لیپ ٹاپ بند کیا. مصروف تھا. سارا کی نظر اچانک میز پر رکھے زویا کے ڈیزائنز پر پڑی. یہ کس کے ہیں؟ نئی آرٹسٹ ہے. انٹرسٹنگ. اس نے مسکراتے ہوئے کہا مگر اس کی آنکھوں میں ہلکی سی بے چینی اتر رہی. وہ برسوں سے ایان کو جانتی تھی. وہ جانتی تھی کہ ایان کسی چیز میں دلچسپی بہت کم لیتا ہے مگر آج اس کی آواز بدل چکی تھی اور یہ تبدیلی سارا کو پسند نہیں آئی. رنگوں کے درمیان وقت آہستہ آہستہ گزرنے لگا. زویا اب آفس کا ایک اہم حصہ بن چکی تھی. وہ اکثر رات گئے تک کام کرتی. ایان بھی غیر محسوس انداز میں اس کے ساتھ رکنے لگا تھا. ایک رات دونوں ایک نئے پروجیکٹ پر کام کر رہے تھے جب اچانک بجلی چلی گئی. پورا آفس تاریکی میں ڈوب گیا. صرف ایمرجنسی لائٹس جل رہی تھیں. زویا کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی. باہر بارش ہو رہی تھی. تمہیں بارش پسند ہے؟ ایان نے پوچھا. بارش انسان کو اس کے اندر کی آواز سناتی ہے. اور تمہارے اندر کیا آواز ہے؟ زویا چند لمحے کے لیے خاموش رہی. خوف. کس چیز کا؟ سب کچھ کھو دینے کا. ایان پہلی بار اس کے قریب آ کر کھڑا ہوا. اور اگر کوئی تمہیں سنبھال لے تو؟ زویا ہلکا سا مسکرائی. لوگ سہارا دیتے نہیں سر، عادت ڈال دیتے ہیں. یہ جملہ سیدھا ایان کے دل میں اتر گیا. اس رات پہلی بار اسے محسوس ہوا کہ اس کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود وہ اندر سے خالی ہے. اور زویا، وہ خود ٹوٹی ہوئی ہو کر بھی دوسروں کو جینے کا حوصلہ دیتی تھی. چند دن بعد زویا کو اپنے والد کی پرانی ڈائری ملی. وہ الماری کے اوپر رکھے ایک بکسے میں بند تھی، گرد سے ہٹی ہوئی مگر لفظ ابھی زندہ تھے. زویا نے آہستہ سے ڈائری کھولی. پہلے صفحے پر لکھا تھا، اگر کبھی میری بیٹی یہ ڈائری پڑھے تو اسے بتانا کہ اس کا باپ ناکام نہیں تھا، بس وقت اس کے مخالف تھا. زویا کی آنکھیں نم ہو گئیں. وہ خاموشی سے اسے پڑھنے لگی. پروفیسر سلیم نے اپنی زندگی ادب کو دی تھی مگر یونیورسٹی کی سیاست نے انہیں توڑ دیا تھا. انہوں نے ایک بااثر
انہوں نے ایک بااثر سیاستدان کے بیٹے کو ناجائز نمبر دینے سے انکار کیا اور نتیجے میں ان کی نوکری چھن گئی۔ اسی دوران زویا کی ماں بیمار پڑ گئیں، علاج نہ ہو سکا اور وہ دنیا چھوڑ کر چلی گئیں۔ اس دن کے بعد پروفیسر سلیم کی آواز جیسے کہیں کھو سی گئی۔ زویا نے ڈائری بند کر دی۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ اس کے والد بیمار نہیں تھے، وہ اندر سے شکستہ تھے۔ اسی لمحے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ انہیں دوبارہ جینے کی وجہ دے گی۔ ایک بڑے برانڈ کا پروجیکٹ کمپنی کو ملا۔ یہ ایان کے کیریئر کا سب سے اہم معاہدہ تھا۔ پورا آفس دباؤ میں تھا، مگر زویا حیرت انگیز سکون کے ساتھ کام کر رہی تھی۔ تمہیں اسٹریس نہیں ہوتا؟ ہانیہ نے پوچھا۔ زویا مسکرا دی۔ جن لوگوں نے زندگی کو قریب سے دیکھا ہو انہیں ڈیڈ لائنز نہیں ڈراتی۔ ایان اسے سن رہا تھا۔ وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ زویا کے قریب ہوتا جا رہا تھا۔ ایک رات جب سب لوگ جا چکے تھے، زویا آفس کی چھت پر کھڑی شہر کو دیکھ رہی تھی۔ ایان خاموشی سے اس کے پاس آ کھڑا ہوا۔ کبھی اپنے لیے بھی جی لیا کرو، زویا نے ہلکی سی ہنسی کے ساتھ کہا۔ غریب لوگ اپنے لیے نہیں جیتے سر، وہ ذمہ داریوں کے لیے جیتے ہیں۔ ایان نے پہلی بار محسوس کیا کہ اس لڑکی کی مسکراہٹ کے پیچھے کتنا درد چھپا ہے۔ تمہیں پتہ ہے، ایان نے آہستہ سے کہا، میں نے ہمیشہ لوگوں کو خریدا ہے۔ لائلٹی، ٹیلنٹ، ٹائم، سب کچھ، مگر تم پہلی انسان ہو جسے میں سمجھ نہیں سکا۔ زویا نے اس کی طرف دیکھا۔ کیونکہ میں بکنے نہیں آئی۔ ایان خاموش ہو گیا۔ اس خاموشی میں محبت نے پہلی سانس لی۔ سارا اب واضح طور پر زویا کو محسوس کرنے لگی تھی۔ ایان کی نظریں بدل چکی تھیں، اس کی آواز نرم ہونے لگی تھی۔ وہ پہلے کی طرح سرد اور بے حس نہیں رہا تھا۔ ایک دن سارا نے زویا کو کیفے میں ملنے کے لیے بلا لیا۔ تم سمجھدار لگتی ہو، سارا نے کافی کا کپ رکھتے ہوئے کہا، اس لیے سیدھی بات کروں گی۔ زویا خاموش رہی۔ ایان جیسے لوگ محبت نہیں کرتے، انہیں صرف obsession ہوتا ہے۔ جب دل بھر جائے وہ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ زویا نے پہلی بار مضبوط لہجے میں جواب دیا، اور امیر لوگ ہمیشہ یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ ہر غریب انسان کسی فائدے کے لیے قریب آتا ہے؟ سارا چند لمحے کے لیے خاموش رہی، پھر اس نے کہا، کیونکہ میں نے امیر لوگوں کو بہت قریب سے دیکھا ہے۔ یہ پہلی بار تھا کہ زویا کو محسوس ہوا سارا مکمل طور پر بری نہیں تھی، وہ بھی کہیں نہ کہیں ٹوٹی ہوئی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ ایان اور زویا کی قربت بڑھتی گئی۔ معاشرہ اس قربت کو برداشت نہ کر سکا۔ ہر کہانی میں ایک طوفان ضرور آتا ہے۔ ایک دوپہر بیگم بلقیس آفس پہنچ گئیں۔ ان کے چہرے پر غصہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ کہاں ہے وہ لڑکی؟ پورا آفس خاموش ہو گیا۔ زویا سامنے آ گئی۔ بیگم بلقیس نے اسے حقارت سے دیکھا۔ تم جیسے لوگ خواب تو اونچے دیکھتے ہیں، مگر اپنی زمین بھول جاتے ہیں۔ تم صرف ایک کرائے کی آرٹسٹ ہو، میری بہو بننے کا خواب کبھی مت دیکھنا۔ الفاظ کبھی کبھی تھپڑ سے زیادہ درد دیتے ہیں، اور اس دن زویا نے یہ درد اپنی روح تک اترتے محسوس کیا۔ انہوں نے اس کے سامنے پیسوں سے بھرا ایک چیک پھینکا، یہ لو اپنی اوقات کی قیمت، میرے بیٹے سے دور ہو جاؤ۔ تم جیسے لوگ صرف سہارا ڈھونڈتے ہیں، محبت نہیں۔ زویا کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، دل جیسے ایک ہی لمحے میں 1000 ٹکڑوں میں بکھر گیا ہو، مگر اس نے وہ چیک نہیں اٹھایا، کیونکہ غربت انسان کو مجبور تو کر سکتی ہے، بے غیرت نہیں۔ اس نے خاموشی سے اپنا بیگ اٹھایا، نہ کوئی صفائی دی، نہ کوئی التجا کی، صرف ایک آخری نظر اس جگہ پر ڈال لی جہاں اس نے پہلی بار اپنے خوابوں کو سانس لیتے دیکھا تھا، اور پھر اس آفس سے باہر نکل گئی۔ بارش ہو رہی تھی، اور شاید پہلی بار زویا کو لگا کہ آسمان بھی انسان کے ساتھ رو سکتا ہے۔ اسی رات اس نے استعفیٰ لکھ دیا، بغیر ایان سے ملے، بغیر کوئی وضاحت دیے۔ وہ اس دنیا سے چلی گئی جہاں اس نے اپنی محبت کے چند خوبصورت لمحے جینے کی غلطی کی تھی۔ اس نے فون بند کر دیا، سوشل میڈیا چھوڑ دیا، اور اپنی چھوٹی سی دنیا میں واپس لوٹ گئی۔ مگر اب اس دنیا میں رنگ نہیں تھے، کینوس خالی پڑے تھے، برش سوکھ گئے تھے، اور زویا کی آنکھوں کے خواب بھی۔
ایان جب واپس آیا اور اسے سب معلوم ہوا تو اس سے محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے اندر سے روح نکال لی ہو۔ وہ اپنی ماں کے سامنے خاموش رہا، کیونکہ کچھ بیٹے محبت ہارنے سے پہلے فرما برداری جیت چکے ہوتے ہیں۔ مگر اس دن پہلی بار ایان کی خاموشی نے اسے خود اپنی نظروں میں چھوٹا کر دیا تھا۔ اس کے لیے اگلے چند ماہ کسی عذاب سے کم نہ تھے۔ آفس ویسا ہی تھا، مگر ہر چیز بے رنگ لگنے لگی تھی۔ اس کی زندگی میں پہلی بار خاموشی شور بن گئی تھی۔ وہ اکثر رات کو زویا کی بنائی ہوئی پینٹنگز کو دیکھتا۔ اسے احساس ہونے لگا تھا کہ بعض لوگ زندگی میں دیر سے آتے ہیں مگر پھر پوری زندگی بن جاتے ہیں۔ ایان نے اپنی ماں سے پہلی بار بحث کی۔ آپ نے صرف زویا کی توہین نہیں کی، میری محبت کی بھی کی ہے۔ بیگم بلقیس حیران رہ گئی۔ ایان کبھی ان کے سامنے بلند آواز میں بات نہیں کرتا تھا، مگر اب وہ بدل چکا تھا۔ ادھر دوسرے شہر میں زویا نے ایک چھوٹی سی آرٹ گیلری میں کام شروع کر دیا۔ وہ پہلے سے زیادہ خاموش ہو گئی تھی، مگر اس کے رنگ اب پہلے سے زیادہ گہرے ہو چکے تھے۔ اس کی نئی پینٹنگز میں درد چیختا تھا۔ لوگ انہیں دیکھ کر رک جاتے تھے، اور ایک دن اس کی پینٹنگز شہر کی سب سے بڑی نمائش کے لیے منتخب ہو گئیں۔ نمائش کے دن ہال لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ دیوار کے درمیان لگی ایک پینٹنگ سب کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی تھی۔ ایک لڑکی جس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، سامنے ایک شیشے کا محل تھا اور نیچے صرف ایک لفظ لکھا تھا، خاموشی۔ ایان جیسے ہی وہاں پہنچا، وہ چند لمحے کے لیے ساکت رہ گیا۔ وہ فوراً سمجھ گیا کہ یہ زویا کی آواز ہے، اور اس کی بے بسی، اس کا ٹوٹنا، اور شاید اس کی محبت بھی۔ وہ لوگوں کے درمیان سے گزرتا ہوا آگے بڑھا۔ زویا سفید ساڑی میں کھڑی تھی، پہلے سے زیادہ خاموش، پہلے سے زیادہ خوبصورت، اور پہلے سے زیادہ دور۔ زویا، اس کی آواز لرز گئی۔ زویا نے آہستہ سے اس کی طرف دیکھا۔ آپ کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ ایان اس کے سامنے آ کر رک گیا۔ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکا۔ زویا کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ مگر میں رہ گئی۔ یہ جملہ ایان کے دل میں تیر کی طرح اترا۔ وہ پہلی بار اس کے سامنے ایک گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ میں دیر سے آیا ہوں زویا، مگر اس بار خالی ہاتھ آیا ہوں۔ میں اپنی انا چھوڑ کر آیا ہوں۔ حال مکمل خاموش ہو گیا۔ زویا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ ٹوٹا ہوا کانچ دوبارہ نہیں جڑتا ایان صاحب، ایان نے دھیرے سے جواب دیا، مگر محبت انسان کو دوبارہ جوڑ دیتی ہے۔ نمائش کے بعد اگرچہ زویا نے ایان کو معاف تو کر دیا تھا، مگر اس کے دل میں خوف ابھی باقی تھا۔ وہ جانتی تھی کہ محبت صرف وعدوں سے نہیں چلتی، اسے وقت اور ثابت قدمی چاہیے ہوتی ہے۔ ایان روز اسپتال آتا، پروفیسر سلیم کے ساتھ بیٹھتا، ان کے لیے کتابیں پڑھتا اور خاموشی سے زویا کو دیکھتا رہتا۔ ایک شام زویا اسپتال کی راہداری میں کھڑی باہر ڈوبتے سورج کو دیکھ رہی تھی۔ تم اب بھی مجھ پر مکمل بھروسہ نہیں کرتی نا؟ ایان کی آواز اس کے پیچھے سے ابھری۔ زویا چند لمحوں کے لیے خاموش رہی۔ اعتماد ٹوٹ جائے تو واپس آنے میں دیر لگتی ہے۔ ایان نے سر جھکا لیا۔ میں انتظار کر لوں گا۔ زویا پہلی بار اس کی آنکھوں میں پچھتاوا نہیں، سچائی دیکھ رہی تھی۔ کچھ دن بعد سارا زویا سے ملنے آئی۔ زویا حیران رہ گئی۔ سارا کے چہرے پر پہلے جیسا غرور نہیں تھا۔ میں تم سے معافی مانگنے آئی ہوں۔ زویا خاموش رہی۔ سارا دھیرے سے مسکرائی۔ میں نے ہمیشہ محبت کو ایک مقابلہ سمجھا، مگر تم نے مجھے سمجھایا کہ محبت کسی کو حاصل کرنے کا نام نہیں، اسے آزاد چھوڑنے کا نام ہے۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ ایان کبھی میرا تھا ہی نہیں، وہ صرف ایک ایسی زندگی ڈھونڈ رہا تھا جہاں اسے سکون مل سکے۔ زویا نے پہلی بار سارا کے لیے نرم گوشہ محسوس کیا۔ آپ بری نہیں تھیں، بس اکیلی تھیں۔ سارا ہلکا سا ہنس دی۔ شاید۔ اس دن کے بعد سارا بیرون ملک چلی گئی، مگر جاتے ہوئے زویا کے لیے ایک خط چھوڑ گئے۔ کچھ لوگ ہماری قسمت نہیں ہوتے، مگر وہ ہمیں بہتر انسان ضرور بنا دیتے ہیں۔ بیگم بلقیس اب بھی زویا کو قبول نہیں کر پائی تھیں، مگر وقت انسان کو بدل دیتا ہے۔
ایک دن وہ خاموشی سے اسپتال آ گئیں۔ انہوں نے دیکھا کہ زویا پوری رات اپنے والد کے سرہانے بیٹھی رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نیند نہیں تھی مگر شکایت بھی نہیں تھی۔ اس لمحے پہلی بار بیگم بلقیس کے دل میں شرمندگی جاگی۔ تم نے میرے بیٹے کو بدل دیا۔ زویا چونک گئی۔ پہلے وہ صرف پیسے کماتا تھا، اب لوگوں کی فکر کرتا ہے۔ انہوں نے دھیرے سے ایک ڈبہ اس کی طرف بڑھایا۔ اس میں وہی چیک تھا جو انہوں نے کبھی اس کی توہین کے لیے پھینکا تھا، مگر اب اس کے نیچے ایک جملہ لکھا تھا، معاف کر دو۔ زویا کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس نے چیک واپس ان کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ مجھے پیسوں کی نہیں، احساس اور اپنائیت کی ضرورت تھی۔ بیگم بلقیس نے اسے گلے لگا لیا۔ پروفیسر سلیم کی طبیعت اب بہتر ہو رہی تھی، اگرچہ ان کی آواز مکمل طور پر واپس نہیں آئی تھی مگر آنکھوں کی چمک لوٹ آئی تھی۔ ایک دن انہوں نے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ ایک کاغذ زویا کو دیا۔ اس پر صرف ایک لفظ لکھا تھا، اکیڈمی۔ زویا سمجھ گئی، وہ چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی اپنے فن کو صرف روزگار نہیں، روشنی بنائے۔ ایان نے فوراً اس خواب کو حقیقت بنانے کا فیصلہ کیا۔ چند ہی مہینوں کے بعد ایک چھوٹی سی عمارت میں رنگ حیات اکیڈمی قائم ہو گئی۔ وہاں ایسے بچوں کو مفت آرٹ سکھایا جاتا تھا جو غربت کی وجہ سے اپنے خواب بھول چکے تھے۔ پہلے دن صرف 5 بچے آئے، مگر زویا کی آنکھوں میں ایسا سکون تھا جو اسے کبھی کسی بڑی کمپنی میں نہیں ملا تھا۔ ایان ایک طرف کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ تم خوش ہو؟ زویا نے بچوں کو رنگوں سے کھیلتے دیکھا اور دھیرے سے کہا، پہلی بار لگ رہا ہے کہ میری زندگی کا مقصد صرف زندہ رہنا نہیں تھا۔ مہینوں کے علاج کے بعد پروفیسر سلیم کی طبیعت بہتر ہونے لگی۔ ایک دن انہوں نے ایان اور زویا کو ایک ساتھ دیکھا تو ان کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ انہوں نے کمزور ہاتھ سے ایان کا ہاتھ تھاما۔ میری بیٹی کو کبھی تنہا مت چھوڑنا۔ ایان کی آنکھیں جھک گئیں۔ اب یہ میری زندگی ہے۔ پروفیسر سلیم اس کی بات سنتے ہی پرسکون ہو گئے اور دونوں کے لیے ڈھیروں دعائیں کیں۔ سردیوں کی ایک شام اکیڈمی کی چھت پر ہلکی بارش ہو رہی تھی، بالکل ویسی ہی بارش جیسے ان کی پہلی ملاقات کی رات ہوئی تھی۔ شہر کی روشنیاں دور تک پھیلی ہوئی تھیں۔ زویا ریلنگ کے پاس کھڑی بارش دیکھ رہی تھی۔ جب ایان اس کے قریب آ کر رکا، پتہ ہے، اس نے دھیرے سے کہا، میں نے ہمیشہ سمجھا تھا کہ طاقت پیسے میں ہوتی ہے۔ زویا نے اس کی طرف دیکھا اور اب ایان مسکرایا۔ اب معلوم ہوا کہ محبت طاقت ہوتی ہے جو کبھی کسی کی حیثیت نہیں دیکھتی۔ زویا کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ ایان نے جیب سے ایک چھوٹی سی انگوٹھی نکالی۔ اس بار میں تمہیں کسی شیشے کے محل میں نہیں لے جانا چاہتا، بس ایک ایسا گھر دینا چاہتا ہوں جہاں تمہیں کبھی اپنی حیثیت ثابت نہیں کرنی پڑے۔ بارش کی بوندیں دونوں کے درمیان خاموشی سے گر رہی تھیں۔ زویا ہنستی، اب بہت دیر سے آئے تھے۔ ایان نے اس کا ہاتھ تھام لیا، مگر اب کہیں نہیں جاؤں گا۔ زویا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ بارش کی بوندیں خاموشی سے زمین پر گر رہی تھیں اور شاید پہلی بار دونوں کی زندگیاں مکمل محسوس ہو رہی تھیں۔ اسی لمحے 2 ادھورے لوگ ایک مکمل کہانی بن گئے۔ زندگی کا کینوس کبھی ادھورا نہیں رہتا اگر انسان ہمت، سچائی اور محبت کے رنگوں پر یقین رکھے۔